تو نماز میں جب کھڑے ہوں سر جھکا کر زمین کی طرف سجدے کی جو جگہ ہے اس کی طرف دیکھیں، نہ کہ پاؤں کی طرف یا بالکل سامنے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ہی نکال دے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا دوران نماز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آگے کہیں اس کی بصارت ہی ضائع نہ کر دے، اس کی آنکھ ہی نہ نکال دے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ نماز کے مسائل میں ہم نے قیام کا ذکر کیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور پھر ہاتھ کہاں باندھنے اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جب قیام میں بندہ کھڑا ہے تو اس کی نظر کہاں پر ہونی چاہیے اور نماز میں خشوع کی اہمیت کیا ہے۔ تو قیام میں جب بندہ کھڑا ہے تو اس کی نظر اس کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا صلی طأطأ رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے سر کو جھکا لیتے، ورما ببصرہ نحو الارض، اور اپنی آنکھ کو زمین کی طرح متوجہ کر دیتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل سامنے دیکھنا یا اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگلے بندے کی گردن کی طرف دیکھتے رہنا، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ سر جھکا کر زمین کی طرف دیکھنا ہے۔ اب زمین میں کون سی جگہ دیکھنا ہے، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل الکعبہ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے جب نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے گاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو نماز میں جب کھڑے ہوں تو سر جھکا کر زمین کی طرف سجدے کی جو جگہ ہے اس کی طرف دیکھیں، نہ کہ پاؤں کی طرف یا بالکل سامنے دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھیں۔ اچھا، قیام کے دوران ایک اور غلطی بھی لوگ کرتے ہیں کہ آنکھوں سے کبھی آسمان کی طرف تھوڑا دیکھتے ہیں یا آنکھوں سے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو اعمال ہیں یہ نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کا فوکس سجدہ گاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ نظر ٹیڑھی کر کے بھی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے فرمایا فَلَا تَلْتَفِتُوا، کہ دائیں بائیں جو ہے آپ جھانکے نہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنا چہرہ اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں۔ وَقَالَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ رب کا چہرہ سامنے ہوتا ہے بندے کے، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، جب تک بندہ جھانکتا نہیں ہے ادھر ادھر۔ جب بندے نے نماز میں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر جھانک لیا تو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنا چہرہ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب تک بندہ جھانکتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ ادھر ادھر جھانکنے لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے توجہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور ٹیڑھی آنکھیں دیکھنے کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اختلاس یختلس، یہ ایک چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے کرتا ہے، یعنی کہ یہ ایک چوری کا عمل ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ نماز سے چرا لے من صلاۃ العبد، تو لہذا نظر کا جو ہے نا فوکس سجدے کی طرف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الالتفات کا التفات الثعلب، کہ لومڑی کی طرح جو ہے دائیں بائیں طرف جھانکنا آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، نظر کو آسمان کی طرف بلند کرنا، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم، کہ جو لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں دوران نماز، آپ نے فرمایا وہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی نظر کو ہی اچک لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ہی
بے نور کر دے گا، ان کی نظر کو ہی اچک لے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا او لا تختفن ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں ہی نکال دے گا ان کے، یعنی کہ اتنا بڑا جرم ہے یہ آسمان کی طرف نظر اٹھانا دوران نماز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں آگے کہیں اس کی بصارت ہی ضائع نہ کر دے، اس کی آنکھ ہی نہ نکال دے۔ تو لہٰذا اس سے بچیں، جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو سجدے کی طرف نظر رکھیں، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے دائیں بائیں جھانکنا یہ بھی سختی سے منع ہے، اور آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی احادیث میں سختی سے منع ہے۔ خشوع کے حوالے سے اہل علم نے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ دوران نماز جب قیام میں آپ کھڑے ہیں تو کسی بھی ایسی چیز کی طرف توجہ نہ کریں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کوئی دری ہے جس پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر پھول بنے ہوئے ہیں، آپ کا ذہن ان کی طرف چلا جائے، کسی دیوار پر کوئی اگر پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے، آپ کا ذہن اس طرف چلا جائے، تو جو بھی آرائش نقش و نگار والی چیز ہے دوران نماز اس کو اپنے آپ سے دور کریں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بھی کر سکتے، آپ مجبور ہیں، تو یہ ہے کہ توجہ آپ سجدہ گاہ کی طرف رکھیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو خشوع اور خضوع میں حائل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جب اگر کھانا حاضر ہو جاتا ہے تو کھانا پہلے کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور خیال جو ہے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو اور بندے کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ لہذا خشوع کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی موجودگی میں کہا ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں، اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرت الطعام، جب کھانا آ جائے تو نماز نہ پڑھیں اس ٹائم، ولا ہوا یدافع الاخبثان، یا پھر قضاء حاجت میں سے، یعنی پیشاب یا قضاء حاجت کی انسان کو ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے، کیونکہ یہ چیزیں بھی اگر انسان نے پیشاب روکا ہوا ہے تو نماز کے دوران اس کے خشوع میں حائل ہوں گی، اور خشوع نماز کی اصل روح ہے۔ اور بلکہ بعض صحابہ نے تو چند لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں خشوع نہیں ہے، تو ان سے کہا کہ اگر تم ساری زندگی بھی یہ نماز پڑھتے رہو نا تو آخرت میں تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو لہٰذا خشوع کا اہتمام کرنا، اس کے لوازمات کو لازم پکڑنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بلکہ یہ تو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں نمازوں میں ہم کرتے رہتے ہیں، مسلسل دہراتے رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، ہماری بے حیائی سے ہمیں تو نہیں روک رہی۔ تو جب ہماری نمازیں ہی ناقص ہوں گی، نامکمل ہوں گی، اور ایسے ایسے اعمال نمازوں کے دوران ہم کر رہے ہوں گے جو اللہ کے غضب کا باعث ہیں، تو پھر وہ نمازیں ہمیں کہاں برائیوں سے روکیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی اصلاح فرمائے، انہ ولی التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔